بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور چیمبر کے سال رواں کے ستمبر میں ہونے والے انتخابات سے قبل ہی ایک ایسی جنگ شروع ہو چکی ہے جس کی توقع نہیں تھی۔ اتنی توقع ضرور تھی کہ الزامات لگیں گے، لیکن اتنی توقع نہیں تھی کہ پگڑیاں بھی اچھالی جائیں گی۔ اتحادی سیاست میں دراڑیں، ایک اتحاد ٹوٹ گیا 2024 میں، اور 2026 میں دوسرا اتحاد بھی ٹوٹ گیا۔ یہ دونوں بڑے اتحاد تھے۔ بیان بازی سے لے کے جتنے ولاگس سامنے آ رہے ہیں اس میں یوں لگتا ہے کہ یہ جنگ ذاتی جنگ ہے، یہ لاہور چیمبر کی جنگ نہیں ہے، یہ تاجر کی جنگ نہیں ہے، یہ ٹریڈ باڈیز کی جنگ نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی جنگ ہے، ایک دوسرے کے لیڈر کے کردار کشی کرنے کی جنگ ہے۔ گروپس کے چھوٹے چھوٹے اگر میں گروپس کی بات کروں تو اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے بننے سے ووٹ کس کا کام پہ تقسیم ہوگا۔ لیکن اہم بات جس پہ میں آج پروگرام کرنا چاہ رہا ہوں کہ لاہور کی تجارتی تنظیمیں انتخابات میں کیا رول ادا کریں گی اور وہ کس کے ساتھ جائیں گی۔ لاہور کی کتنی تجارتی تنظیمیں ہیں اور اس میں کتنا دم ہے کہ وہ الیکشن، آنے والے الیکشن میں پنجابی کے اندر نے ڈنٹ بان کیا۔ آج میرے مہمان ہیں انجمن تاجران لاہور کے صدر حاجی مجاہد مقصود بٹ صاحب۔ السلام علیکم بھائی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج صاحب بڑے دنوں سے کوشش رہی تھی کہ آپ سے ٹکراؤ کیا جائے۔ اچھا یہ بتائیے کہ پہلے کہ 24 میں اتحاد ٹوٹا، اچانک ٹوٹا، اور یہ اتحاد کہہ کے توڑا گیا۔ جی جی، ایسا کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیوں اتحاد ٹوٹ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے جو ہے دوبارہ مجھے عزت بخشی اور مجھے مدعو کیا۔ یہ اتحاد، یہ تو اتحادی ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ اتحاد کیوں توڑا۔ سب سے زیادہ نقصان جو ہے یہ تاجروں کو ہی ہوا ہے، اور یہ چیمبر کے نام پہ جو ایک چیمبر جو سرمایہ یعنی کاروباری حضرات کا چیمبر ہوتا تھا، جو تاجروں کا چیمبر ہوتا تھا، یہ چیمبر کا مذاق کیوں بنا دیا گیا کہ آئے روز یہاں نئی سے نئی بات سننے کو نکلتی ہے۔ تاجروں کے کام کیا ہونے؟ اگر ان کی آپس کی لڑائیاں ختم ہوں گی تو تاجروں کو اس کا فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ تو یہ دیکھیں کہ چیمبر میں تو اب سرکاری، پہلے تو تھا نا جو ہے امبیسیڈرز نے جو آنا چھوڑا، اب تو سرکاری وزراء نے آنا چھوڑ دیا۔ چیمبر کس طرف جا رہا ہے؟ یہ تو ہم جب پڑھتے تھے، سنتے تھے، دیکھتے تھے کہ بھئی چیمبر جو ہے بزنس مین کا چیمبر، ایک عزت سمجھی جاتی تھی، اور اب جو ہے جو گلی محلے میں سیاست ہوتی ہے، جو رکشا یونین میں سیاست ہوتی ہے، جو ریڑھی بانوں میں سیاست ہوتی ہے، وہ سیاست تو چیمبر میں شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے نہیں، تو اس لیے یہ سوچنا چاہیے جو بھی ہے کم از کم چیمبر کا ایک وقار برقرار رکھنا چاہیے۔ یہ اتحاد بننے اور ٹوٹنے سے نقصان ہو رہا ہے، تاجروں کو بھی تو جی، نقصان ہو تاجر کو نقصان ہو رہا ہے۔ اس میں اتحاد جو ہے بندنا ٹوٹنا، دیکھیں اختلاف شخصیت سے نہیں ہونا چاہیے، اختلاف جو ہے اس کی غلط پالیسی، کسی غلط بات پہ ہونا چاہیے، اور وہ باتوں کا حل بیٹھ کے نکل آتا ہے۔ یعنی یہاں شخصیات پہ جو ہے حملے کرنا اور شخصیات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ایسا اس سے پہلے بھی ایک دور تھا آپ کے والد صاحب کا، اللہ ان کو جنت میں عطا فرمائے، لیکن یہ بتائیے کہ اس دور میں بھی الیکشن ہوتے تھے، اس دور میں بھی غالباً اس طرح کے اتحاد نہ بنتے تھے نہ ٹوٹتے تھے۔ وہ دور خیر واپس تو نہیں آ سکتا، نہ وہ لوگ واپس آ سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسی روایت وہ قائم کر گئے تھے، ان روایت کو کیوں نہیں قائم رکھا جا سکا؟ جی، جب تک یہ ذاتی انان نہیں چھوڑیں گے یہ روایت برقرار نہیں رہ سکتی۔ وہ صرف اور صرف آپ یہ دیکھیں کہ جب پاکستان کی ہسٹری کا یعنی واقعہ ہے کہ جب تاجروں نے پورا بجٹ ریوائز کروا دیا، کوئی چیمبر، کوئی فیڈریشن وہ کام نہ کر سکی جو تاجروں نے کیا، اس کی وہ انجمن تاجرہ۔ جی بالکل 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 بالکل۔ اور سب سے اہم چیز جو ہم اپنے بزرگوں سے جو ساتھ کام کر رہے ہیں، ابھی بھی ہماری انجمن تاجران لاہور میں جو اس موقع کے گواہ تھے، کہتے ہیں سب سے اس میں خوبصورت چیز یہ تھی، جو کراچی کے ایک صاحب تھے جو انجمن تاجران لاہور کے اگینسٹ جو ہے یعنی اپنی مہم چلاتے تھے، کہتے وہ ریس تھے۔ میرے والد محترم نے حاجی مقصود احمد بٹ صاحب نے کہا
کہ ہمارا مسئلہ ایک تھا, دونوں ایک آس پہ چلے تھے, لہٰذا ان صاحب کے خلاف تمام پرچے ختم کیے جائیں, ان کو بھی بلایا جائے, ان کو بھی اس اجلاس میں شامل کیا جائے. تو اس میں ہماری تاجروں کی عزت ہے, اور تاجروں کو اسی لیے طاقت جو ہے ملتی ہے جب انسان ذاتیات چھوڑ کے اپنے تاجروں کے مسائل کے لیے جب کٹھے چلتا ہے, جب کوشاں ہوتا ہے, پھر ہی جو ہے تاجروں کو عزت ملتی ہے. اور یہ جو ہو رہا ہے بس اللہ ہی رحم کرے. ایسا 24 کا انتخاب آپ نے دیکھا, 26 کا انتخاب پھر سر پہ آ گیا, کیا ماحول دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے انتخابات؟ دیکھیں جی, مارکیٹوں میں سمجھتا ہوں ان گروپوں نے مارکیٹوں میں یعنی تنازعات ہی کھڑے کروائے ہیں, لوگوں کی آپس میں جو ہے پیار محبت ختم کرواتے جا رہے ہیں. یہ تو سوچتے ہیں پتہ نہیں جو ہے کیوں ایسا, لوگوں کو تو جوڑنا چاہیے اور اللہ کو بھی پسند ہے کہ 2024 میں جو نفرتیں آپس میں بانٹی گئیں, جو مارکیٹوں میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف اس الیکشن کی وجہ سے ہوئے, وہ آج بھی ایک دوسرے کو ملنا پسند نہیں کرتے. اور یہ اب 2026 میں یہ اس سے بڑھ کے ہونے چلا گیا. یہ اچھی بات نہیں ہے. اگر لیڈر ہی آپس میں تنازعات پہ آ جائیں گے, ایک دوسرے کو برا کہیں گے, ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں گے, تو نیچے جو ہے عوام پہ کیا اثر جائے گا؟ کون حکمران جو ہے وہ بات سنے گا تاجروں؟ ایسا یہ اقتدار کی جنگ ہے جی, اقتدار کی ایک چیمبر ہے اور اس کے, جی 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 جی. لیکن مسائل کدھر چلے گئے تاجروں کے؟ دیکھیں جی, ممبر جو لاہور چیمبر کا ممبر ہے, چاہے کوئی عام شہری, کہ بھئی رائٹ تو اس کا بھی ہے, لیکن یہاں میرے خیال سے پسند ناپسند کی بات ہے کہ جو برسر اقتدار کو پسند ہوگا اس کی بات سنی جائے گی. جو برسر اقتدار کو جی حضوری کرے گا, چاپلوسی کرے گا, اسے جو ہے صدارت دی جائے گی. جو برسر اقتدار پہ حق بات کہے گا اس کو کارنر کر دیا جائے گا. یہ میں سمجھتا ہوں شاید یہ اسی کڑی کا ایک حصہ ہے کہ جو الائنس ہوا تھا, یہ میں نے جب الائنس ہوا تھا, میرے بہت سے ساتھی اس چیز کے گواہ ہیں, میں نے کہا تھا یہ نہیں چلے گا. نہیں, کہ آپ نے مجھ سے بات کی تھی کہ یہ نہیں چلے گا, تو آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ نہیں کیا چلا. دیکھ رہے تھے اس وقت آپ؟ سر ایک بندے کو پسند ہی نہیں ہے کہ اس کے سامنے کوئی بات کی جائے, چاہے وہ حق بات کیوں نہ ہو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک نوجوان نسل, ایک نوجوان جو ابھرتا ہوا نوجوان اگر آگے آ رہا ہے تو اسے جو ہے اس طرح آنے دیا جائے. دیکھیں غلطیاں ہوتی ہیں بچوں سے, لیکن بڑوں کا کام ہے اس کو سمجھانا, اس کو سمجھا کے ساتھ لے کے چلنا. اپنی اولاد اگر غلطی کرے, کیا ہم اسے گھر سے نکال دیتے ہیں؟ کیا ہم کہتے ہیں کہ بھئی تم نے دوبارہ جو ہے یہاں نہیں گزرنا, تم ہماری اولاد ہی نہیں ہو؟ دیکھیں اتحاد بھی, اس میں بھی جو نوجوان نسل ہے وہ بچوں کی طرح ہوتے ہیں. یہ تو ویسے بھی حکم ہے کہ بڑوں کا ادب کرو اور چھوٹوں سے شفقت کرو. تو اس لیے بچوں کو بھی ادب کرنا چاہیے اپنے بڑوں کا, اور بڑوں کو شفقت جو ہے فرمانی چاہیے. ایسا آپ کے اوپر 2-3 سوالات ہیں کہ آپ کو 2-3 ماہ پہلے 2 بڑے گروپوں نے دعوت دی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں. جی جی اس میں فاؤنڈر گروپ بھی تھا, جی جی. اس میں پائنر گروپ بھی تھا. وہ مذاکرات چلے نہیں چلے, کہاں پہنچے, کیا ہوا, معاملات کیوں رک گئے؟ دیکھیں یہ کیونکہ اس ٹائم سیاسی ماحول گرم ہے, میں کوئی بات کر کے اپنے پہ چھاپ نہیں لگوانا چاہ رہی. میں بڑا کلیئر کہتا ہوں, جو گروپ تاجروں کی عزت کرے گا, جو گروپ تاجروں کے حقوق کی جنگ لڑے گا, ہم اس گروپ کے ساتھ جائیں گے. آپ ہی کے شو میں جو پچھلا شو ہوا آج سے 3 ماہ پہلے, اس میں نے الفاظ میں کہے تھے الیکشن نہیں ہوں گے, تو میں نے جو ہے کہا تھا کہ الیکشن ضرور ہوں گے. آپ یہ دیکھ لیں الیکشن جو ہے ہو گئے. تو اس میں یہ جو گروپوں نے بالکل میرے ساتھ جو ہے میٹنگز ہوئی, یعنی غیر جو ہے مشروع جو ہے میٹنگز ہوئی. دیکھیں تعلق تو ہے نا, آخر ہم لوگ کیوں ایسی انتشار کی سیاست کریں؟ ہماری ایک دوسرے کے ساتھ دوستی ہیں, تعلق ہیں. دیکھیں سیاست کو سیاست کی حد تک رکھیں, دوستی جو ہے وہ دوستی کی حد تک رکھیں. جب دوستی میں سیاست آ جاتی ہے تب دوستی نہیں چل پاتی. اچھا, جس تیزی سے وقت گزر ہے, نئے اتحاد بننے شروع ہو رہے ہیں, آپ کہاں کھڑے ہیں؟
آپ کی انجمن کہاں پہ کھڑی ہے؟ جی انجمن تاجران جو ہے بالکل یعنی اس میں الیکشن میں حصہ لے گی. ہم انشاءاللہ 1 اگست کو پریس کانفرنس کر کے اپنا مکمل لائحہ عمل دیں گے کہ انجمن تاجران اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کرے گی یا کسی گروپ کے ساتھ جو ہے یعنی چلے گی. اس میں بڑی واضح چیز ہے, ہمارا موقف ہے کہ تاجر کو عزت دو. ہمارا موقف ہے یہ جو پسند ناپسند کی سیاست ہے اسے ختم کرو. ہمارا موقف ہے جو لاہور چیمبر کا ممبر ہے اس کے جائز کام فوری کیے جائیں. یہاں جو ووٹ نہیں دیتا اس کی تصویر پر سرکل لگا دیا جاتا ہے کہ اس کا کام نہیں کرنا. یہ زندہ مثالیں بہت سے لوگ ہیں, آپ جب کہیں گے میں ان کو لے آؤں گا. ابھی ان 2 سالوں کے اندر, گزرے 2 سالوں کے اندر جی بالکل بالکل, جو میں لوگ لے آؤں گا جن کے کام نہیں کیے گئے یہ کہہ کے کہ بھئی اس نے ہمیں ووٹ نہیں ڈالا. تو یہ تو ظلم کی سیاست, جبر کی سیاست کر رہے ہیں اور یہ زیادہ دیر نہیں چلتی. ایسا پچھلا اتحاد آپ کا تھا اپنا فاؤنڈر پہ آف LBF, کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب بھی آپ کی کشتی ادھر جائے گی؟ نہیں ضروری نہیں ہے. میں نے تو آپ کو کہا کہ جو تاجروں کی بات کرے گا, جو تاجروں کے مفاد کے لیے تاجروں کو عزت دے گا, ہم جو اس کے ساتھ جائیں گے. 1 اگست تک فل سٹاپ ہے؟ نہیں اس سے پہلے بھی پریس کانفرنس کرنی ہے دیکھیں جی, پریس کانفرنس اس میں آپ اعلان کریں گے, اس میں اعلان کریں گے, اپنی اس روایت کو قائم رکھیں گے. ہمیشہ انجمن تاجران لاہور نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے, سینکڑوں کی تعداد میں ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے جو اعلان کیا, آپ گواہ ہیں کہ گزشتہ 2024 میں جب اعلان کیا تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی, ٹھیک ہے نہیں وہاں پہ, تو ہم اور وہ ووٹرز ہوں گے, وہ کھانے والے نہیں ہوں گے, وہ روٹی کھانے والے نہیں ہوں گے, وہ صرف ووٹرز ہوں گے. ٹھیک ہے, اور اس میں باقاعدہ جو ہے ہم اعلان کر کے اپنا لائحہ عمل بتائیں گے. لیکن تیاریاں جاری ہیں, میٹنگز جاری ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس جو گزشتہ الائنس تھا ان کے ساتھ چلیں. دیکھیں انہوں نے وہ اس وقت کی بات, سیاست میں کوئی جو ہے حرف آخر نہیں ہوتا. میں تو اب بھی مشورہ دوں گا یہ جو گروپس ہیں کہ بھئی آپ انتشار کی سیاست نہ کریں. اگر ایک بچے میں کوئی غلطی ہے اسے سمجھائیں, اسے اس چیز کا قائل کریں کہ تم نے یہ غلطیاں نہیں کرنی, تو اس سے اچھے طریقے سے جو ہے معاملات کو لے کے آگے بڑھائیں. اگر یہ چاہتے ہیں کہ بھئی الیکشن لڑنا ضرور لڑیں, لیکن نفرتیں مت بانٹیں. کل کو کہیں ایسا نہ ہو ایک دوسرے کے آمنا سامنا کرتے شرمندگی ہو. یعنی الیکشن کو الیکشن سمجھ کے لڑا جائے تاکہ کل کو آپ ایک دوسرے کی خوشی غمی میں دل کھول کے جائیں, نہ کہ اگر کوئی دنیا سے چلا جائے دوسرا کہ اچھا ہوا چلا گیا. آج صاحب لاہور کی کتنی تجارتی تنظیمیں اس وقت؟ جی اس میں جو ہے مختلف مارکیٹوں میں 2 سے 3 گروپ جو ہے پائے جاتے ہیں, لیکن سارے انجمن تاجران کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی کتنی انجمن تاجران؟ میں وہی بتا رہا ہوں, ہر مارکیٹ میں انہی انجمنز کی کڑی ہیں 2 سے 3 گروپس پائے جاتے ہیں. وہ تمام کے ماسوائے انجمن تاجران لاہور کے تمام کے ساتھ تمام منسوب ہیں کسی نہ کسی گروپ کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو کوئی پیاف کے ساتھ ہے, کوئی پیاف کے ساتھ ہے, کوئی فاؤنڈر کے ساتھ ہے, کوئی جو ہے پی بی جی کے ساتھ ہے. تو لہذا میں اپنے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ مجھے عزت دیتے ہیں. یہ واحد انجمن تاجران لاہور ہے کہ جو اپنا یکمشت فیصلہ کرتی ہے. فیصلہ اچھا ہو یا برا ہو وہ اپنے صدر کو عزت دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, یہ فیصلہ کر لیا, ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ کہاں غلط ہے, اسے جو ہے ٹھیک کر کے چلنا ہے. میں سمجھتا ہوں ان پڑھے لکھوں سے تو وہ بیچارے سفید پوش تاجر ہی زیادہ بہتر ہے. کم از کم اپنے صدر کی فیصلہ اس نے وقت کی مناسبت سے بہتر ہی کیا ہوتا ہے اور عزت دیتے ہیں. تو انہیں کچھ سیکھنا چاہیے. یہ مارکیٹوں میں انتشار کی سیاست پیدا کروا رہے ہیں, یہ اس طرح کا تاجروں کا مذاق اڑاتے ہیں, مارکیٹوں میں لڑائیاں کروا کے لوگ ایک دوسرے سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں, اور یہ بعد میں جب ان کے پاس جاؤ نا تو یہ کہتے ہیں آپ کی مارکیٹ کی لڑائی ہے,
آپ پلیز اس کو مارکیٹ کی حد تک رکھیں. اور بھائی آپ تو لوگوں کے گھروں میں لڑائیاں کرا دیتے ہو, سگے بھائیوں میں لڑائیاں کروا دیتے ہو, آپ مارکیٹوں کی باتیں کرتے ہو, کس منہ سے کرتے ہو؟ ایسا آپ کی اس وقت کیا پوزیشن ہے آپ کی انجمن تاجروں کی؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اگر خود بھی کھڑے ہوں گے تو اتنی آسانی سے نہیں جیتنے دیں گے. میں ایسوسیٹ کلاس کی بات کر جی رہا جی ہوں, میں اسی کی بات کیونکہ کر رہا ہوں. کوپریٹ ہمارے پاس ووٹس نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. کوپریٹ سے ہمارا تعلق کوئی نہیں ہے. کام وہ کرنا چاہیے جو آپ کو آتا ہو, وہ کام نہ کریں کہ جس میں عزت آپ کی محفوظ نہ رہے. الحمدللہ اگر انجمن تاجران لاہور خود سے فیصلہ کرتی ہے یعنی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے الیکشن میں نظر آئے کیا گا. آپ رابطوں میں ہیں یا وہ آپ کے لوگوں میں, وہ آپ کے ساتھ رابطوں میں ہیں؟ اور جی آپ نے اتنے کھلے لفظوں میں تو جو ہے بیان کر دیا کہ یہ نام لیے, میٹنگز ہوئی. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو رات کے اندھیرے میں ملتے ہیں. ٹھیک ہے اور دیوار کے پیچھے ملیں. میں کہتا ہوں الحمدللہ یہ اپنی پاک فوج کے جوانوں کا دیکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ ہمارے ڈی جی ایس پی آر کہتے تھے دن کی روشنی میں آؤ, دن کی روشنی میں جواب دیں گے اور تمام دنیا دیکھے گی. تو اللہ کا شکر ہم تاجر جو ہے نا اسی چیز کو پسند, اسی جذبے کو پسند کرتے ہوئے کہتے ہیں جس نے ملنا ہے دن کی روشنی میں ملے اور فرنٹ ڈور سے آئے. یہ بیک ڈور پالیسی مناسب نہیں ہے, اس کو منافقت کہتے ہیں کہ بھئی آپ رات کے باہر آ کے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا, ایک دوسرے کے دست گریبان ہونا اور رات کے اندھیرے میں دیوار کے پیچھے ایک دوسرے گلے ملنا, ایک دوسرے کے گوڑے گٹوں میں بیٹھ جانا. یہ مناسب نہیں ہے. آپ تاجروں کو مذاق نہ بنائیں. لہٰذا تاجر بڑا باشعور ہو گیا ہوا ہے. تاجر کو ہر چیز سمجھ آتی ہے کون اس کو استعمال کر رہا ہے. لہٰذا اب آسان نہیں ہے کہ تاجر کو استعمال کرنا. آپ مجھے بتائیں انہوں نے کروڑوں روپے لاہور چیمبر کا فنڈ اکٹھا ہوتا ہے, یعنی آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے کروڑوں روپے فنڈ اکٹھا ہوتا ہے. یہ کس تاجر کا انہوں نے فائدہ کیا؟ کیا انہوں نے کہا کہ ہم تاجر کو بلا سود قرضہ دیں گے؟ اگر بینکس دے سکتے ہیں ان کی پراپرٹی کے کاغذات امانت رکھوا کے ان کی سیکیورٹی لے کے, تو کیا چیمبر نہیں دے سکتا؟ انہیں کم از کم خود خیال چاہیے. یہ اپنے نمبر اپنے صرف ٹائٹل لگوانے کے لیے کبھی یہ خیراتی اداروں کو یہ دیتے ہیں کہ 2 کروڑ اس کو دے دیا, 1 کروڑ فلاں ہاسپٹل کو دے دیا, 3 کروڑ فلاں جو ہے ادارہ آیا اس کو دے دیا. یعنی او بھائی جن تاجروں سے فیسیں لیتے ہیں وہی ان کا تو سوچیں, ان کا کون سوچے گا؟ آئے روز مارکیٹوں میں آگ لگتی ہے. لاہور کی مختلف مارکیٹ اتنا تاجر ہے, آئے روز آگ لگتی ہے. آپ دیکھیں کروڑوں کا لاکھوں کا سامان ہوتا ہے, اس کا جل جاتا ہے اور وہ زیرو ہو جاتا ہے. لیکن لاہور چیمبر سے آواز نہیں آتی. وہ سر آواز آنا تو دور کی بات, اس بیچارے کو الیکشن کے دوران نام بھی یاد رکھتے ہیں, اس کو گلے لگا کے کہتے ہو تم میرے بھائی ہو, اور بعد میں کئی بندے ہارٹ اٹیک سے مر گئے آگ لگنے سے. گزشتہ دنوں ہمارے موتی بازار کے صدر تھے, ان کا انتقال ہو گیا. الیکشن میں تو انہوں نے کاندھوں پہ ان کو اٹھایا ہوتا تھا اور ان کے جنازے تک پہ کوئی نہیں آیا. شرم آنی چاہیے. اس لیے انہیں اس الیکشن میں یہ جو لوگ ہیں انہیں بالکل جو ہے ان کا اصل چہرہ عوام کو دکھانے کا مشن ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو تاجروں کی بات کرے گا اس کی ہم حمایت بھی کریں گے, اور جو اسی طرح تاجروں کو دھوکہ دیتے آ رہے ہیں جو دے گا ان کے چہرے بے نقاب کریں گے. اس کا مطلب آپ اکیلے بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں اور کسی کے ساتھ جا بھی سکتے ہیں؟ جی جب اس میں بڑا کلیئر تھا, جب آپ نے مجھ سے پوچھا کہ الیکشن نہیں ہوگا تو میں اتنے کانفیڈنس سے کہتا تھا الیکشن ہوگا. مجھے کوئی اطلاع نہیں تھی, کوئی میری کچھ نہیں تھا. وہ صرف اس بنیاد پہ کہتا تھا کہ اپنی ہم نے ان 2 سالوں میں تیاری کر لی ہوئی تھی کہ ہم نے الیکشن کھلا نہیں چھوڑنا. ہم نے انہیں ان کے اصل چہرے, مشن صرف اور صرف یہ تھا ان کے اصل چہرے ہم نے عوام کو دکھانے ہیں کہ جناب اتنی مارکیٹوں میں آگ لگی, اس دکاندار کو آگے انہوں نے کہا. اوپر سے ہوتا کیا ہے اس دکاندار کی تسلیل کہ وہاں جو ہے کہ انتظامیہ آتی ہے, وہ کہتی ہے دکان سیل کر دو اور مالک پہ پرچہ دے دو,
وہ ایک تو پہلے نقصان سے مارا گیا بیچارہ, اس کا اتنا نقصان ہو گیا, زیرو ہو گیا. آپ اسے حوصلہ دینے کی بجائے یعنی اس پہ ایک ٹیگ لگانا چاہ رہے ہو. اب تو وہ دور کمپیوٹرائز دور ہے, جہاں کہیں وہ بیچارہ جائے گا وہ فوراً جو ہے اس کی وہ نکلے گا بھائی اس پہ تو پرچہ ہے. ایک تو بیچارہ ایک قدرتی آفت آ گئی, ہمیں اس کی سپورٹ کرنی چاہیے. یہ مجھے بتائیں, میں پریزیڈنٹ لاہور چیمبر سے سوال کرتا ہوں, کیا مجھے بتائیں, آپ ہی مارکیٹوں کے بندے ہیں, کتنی مارکیٹوں میں سال میں آگ لگی, یہ کتنے ان ووٹرز کے پاس گئے ہیں, انہوں نے کتنے ووٹرز کو جا کے اتنا کہا کہ بھئی تم بلا سود یہ قرضہ لے لو, اپنے بچوں کا رزق بھی کماؤ اور ہمارے پیسے, ادارے کے پیسے وہ بھی واپس کرو. اگر خیرات کرنی ہے اپنی جیب سے کریں, یہ نہیں کہ یہ امانت ہے, یہ جو عوام کا پیسہ ہے, یہ جو لاہور چیمبر میں اکٹھا ہوتا ہے, یہ امانت ہے, اس میں خیانت کرو اپنی نیک نامی بتانے کے لیے. یہ وہ بہت سخی ہے, اس نے 50 لاکھ روپیہ فلاں ہسپتال کو ڈونیشن دے دیا, اس نے 25 لاکھ روپیہ فلاں جو ہے ادارہ آیا کہ فلاں مزدوراں اس کو دے دیا. آپ نے بھی کہا کہ فنڈز کٹھے ہوتے ہیں, فنڈ جاتے کہاں پہ ہیں, کروڑوں کے فنڈ. سر میں بتا تو رہا ہوں, میں بھی آخر ان کا حصہ رہا ہوں. میں نے تو اسی بات پہ, اسی احتجاج پہ جو ہے ڈیزائن کیا تھا کہ آپ تاجر کی بات ہی نہیں کرتے. الٹا تاجر کو یہ کوئی محکمہ آتا ہے, ایف بی آر اسپیشلی آتا ہے, وہاں کہتے ہیں یہ ٹیکس چور ہے. یار صدر تم بنے ہو انہی تاجروں کے ووٹ سے, اور انہی کو تم جو انہی کی تذلیل کرتے ہو. کوئی تاجر جو ہے ٹیکس چوری نہیں کرتا. آپ اگر یہ دیکھیں, یہ جو بڑے بڑے مگر مچھ ہیں یہی جو ہے یہ کرتے ہیں. آپ گزشتہ دنوں اتنا بڑا ایک ہمارے ملک کا صنعت کار بجلی چوری پہ پکڑا گیا, جی ہاں, کچھ دن پہلے. جی تو آیا وہ کون سا, کیا عزت رہ جائے گی. سر میں کہہ رہا ہوں تاجر جو ہے بیچارہ اپنی پوری زندگی میں اتنے پیسے کما نہیں سکتا, ٹیکس دینا دور کی بات. تو ایک بندے کی آج ہاتھ ڈلا جو سامنے آئی اتنی بجلی چوری نکلی. اور ابھی پتہ نہیں کتنے کیسز پڑے ہوں گے. جی سر, اور کب سے چوری ہو رہی ہے یہ کسی کو کیا پتا. تو اس لیے تاجر بھی بڑے باشعور ہیں, ہم ان کا لہٰذا اپنے جو لیڈران, جو نمائندے جیت کے آتے ہیں, ان کا چہرہ ضرور جو اپنے تاجر کو بتائیں گے کہ یہ تاجر کے ساتھ کیا کرتے ہیں, یہ تاجر کو کس طرح استعمال کرتے ہیں, یہ تاجر کی کتنی ان کے دل میں اہمیت ہے. ایسا پروگرام کے آخر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی اس وقت لاہور کی تنظیمیں ہیں, کیا سمجھتے کہ یہ اکٹھی ہو جائیں, متحد ہو جائیں اور یہ بڑے بڑے گروپوں کو شکست دے سکتی ہیں؟ سر وہ زندگی میں کبھی نہیں ہوا, میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ بھئی یہ اکٹھے ہونا, اور نہ ہو سکتے ہیں. ہر بندے کا اپنا اپنا مفادات ہوتے ہیں. لہٰذا اتنا ضرور کہوں گا کہ لاہور چیمبر ایک باعزت ادارہ ہے, ہمیں اس کی عزت بحال کرنی چاہیے. اگر اللہ جسے عزت بخشتا ہے, جو صدارت کی کرسی پہ بیٹھتا ہے, کہ بھئی اسے اپنا دل بڑا کرنا چاہیے. پہلے اتنے بڑے نام گزرے, اتنے بڑے جو ہے نامی گرامی صدور آئے, میاں مصباح رحمان صاحب آئے, ملک افتخار صاحب آئے, میاں انجم نثار صاحب صدر آئے, اور یہ بھی تو لوگوں کو جو ہے گلے ملتے تھے, بٹھاتے تھے, ان کی دکھ درد پریشانی سن کے مسائل حل کرنے کے لیے کرتے تھے. اب کیا ایسا ہو گیا ہے کہ بھئی آپ لیڈر تو مانتے ہیں لیکن لیڈر کی کاپی کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ بھئی لوگوں کی سنیں. یہاں تو یہ حالات ہیں, جب الیکشن کو الیکشن سمجھ کے اگر کوئی ہارتا ہے اسے تسلیم کرنا چاہیے کہ عوام نے اس کو پسند نہیں کیا, لیکن الزامات اور اگلے دن ہوتا کیا ہے, جو برسر اقتدار گروپ آتا ہے وہ تمام ملازمین کو بلا کے کہتا ہے کہ مجھے اس کی شکل نہیں نظر آنی چاہیے, اس کا کوئی کام نہیں کرنا, اور وہ نہیں کرتے. میں لیڈران تو دور کی بات, عام سے ووٹر جنہوں نے یعنی کھل کے مخالفت لی, جنہوں نے بالکل ووٹ اپنی جو اندر تھا وہی باہر دکھایا, جو ہے ووٹ ان برسر اقتدار گروپ کے خراب ڈالا, ان کے کام نہیں ہوتے, انہیں تذلیل کی جاتی ہے ان کی. حالانکہ ممبر لاہور چیمبر, ووٹر ہو یا نہ ہو, ممبر لاہور چیمبر کا رائٹ ہے
کہ بھئی وہ فیس دیتا ہے, وہ آپ نے ممبر بنایا ہوا ہے, وہ اگر اپنے کسی کام آئے, کوئی پاسپورٹ بنوانے آئے, شناختی کارڈ بنوانے آئے, یا اپنا کوئی مسئلہ ٹیکس کا بن گیا ہے کہ بھئی وہ بتانے ہیں, آپ اس کی ہیلپ کرو. یا پورٹ پہ بڑی پڑی ہے کہ بھئی لوگوں کے کنٹینر کھڑے ہیں, ڈیمیجز پڑ رہے ہیں, اگر وہ جاتے ہیں بڑے مان سے, بڑی آس سے, تو وہاں انہیں وہی ہم کر لیتے ہیں بات. یہ لاک ڈاؤن ہوا, کیا جو ہے انہوں نے اس پہ تاجروں کے لیے کچھ کیا؟ نہیں. ابھی لاک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے 2 دن سے, پھر جا رہا سنا جی 2 دن سے, یعنی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم لاک ڈاؤن تجویز, یہ تجویز سر یہی ہوتی ہے کہ پہلے ایک بات کی جاتی ہے, اگر اس کا مخالفت آ جائے تو اسے جو ہے پینڈنگ کر دیا جاتا ہے, نہ آئے تو لاک ڈاؤن لگا دیا جاتا ہے. یہاں مجھے یہ بتائیں, کیا صدر لاہور چیمبر نے اس پہ اسے روکنے کے لیے کوشش کی؟ بیان کی ضرورت نہیں ہے, ان کے پاس پاور ہے, کوئی عملی اقدامات کیے, ان کے پاس رابطے ہیں. کیا انہوں نے لاک ڈاؤن روکنے کے لیے کوشش کی؟ آپ درجنوں ایسے لوگ ہیں جن کی دکانیں بجلی کے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے, بجلی کے زیادہ آنے کی وجہ سے مارکیٹوں میں نقصانات ہوئے. کیا انہوں نے لیسکو چیف کو بلا کے پوچھا کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے, کون ذمہ دار ہے, کون ذمہ دار ہے؟ ان کا اپنا فیکٹری کا ٹرانسفارمر خراب ہو جائے تو وہ رات سے دن نہیں چڑھتا, وہ بدلا جاتا ہے, تو وہ تاجر بیچارہ جو ان کو ووٹ بھی دیتا ہے, ان کا ہواڑی بھی ہے اور ان کے پیچھے نعرے بھی مارتا ہے, وہ جو ہے یعنی اس کی تذلیل ہو رہی ہے اور بیچارہ پریشان سے پریشان تر ہوتا جا رہا ہے. تو یہ سوچنا چاہیے, کل کو اللہ کو بھی جواب دینا. صرف یہ سوچیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے دور میں, اقتدار میں کیا کچھ سوچتے تھے اپنی عوام کے بارے میں, کیا محنت کرتے تھے, اور یہ کیا سوچتے ہیں کہ اے سی ان کے دفتر کا چلنا چاہیے. کوئی کسی کا کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اپنا ہونا چاہیے, کل کو اللہ کو بھی جواب دینا. تو اس لیے اتنا ظلم کریں جتنا آپ کل کو اللہ کی بارگاہ میں برداشت جواب دے سکے. ایسا بڑی اچھی بات کی کہ ووٹ کو عزت دو گے تو تاجر کی عزت ہوگی, تاجر کی تذلیل نہ کرو. دوسرا ان کا آپ کا یہ موقع بڑا واضح طور پہ سامنے آیا کہ انجمن تاجراں اس دفعہ اس کے ساتھ جائے گی جو کہ تاجر کی خدمت کرنے کے لیے میدان میں ہوں گے, جو تاجروں کے ساتھ یہ عہد کریں گے کہ وہ آنے والے سالوں میں تاجروں کے مسائل حکومت کے ساتھ مل کے حل کریں گے, اور ان تاجروں کے جو موقف ہے ان کی حکومت کے ساتھ وہاں پہ جا کے بیٹھ کے حکومتی اداروں کے ساتھ ان کو حل کروائیں گے. حاجی صاحب کو یہ موقع بھی ہے کہ لاہور کی جتنی تجارتی تنظیمیں ہیں یہ کسی اتحادی سیاست کا حصہ نہیں بننا چاہتی, کیونکہ اتحادی سیاست نے پاکستان کی ٹریڈ باڈیز کو بہت نقصان دیا ہے, تاجر کو نقصان دیا ہے. آئے روز اتحادوں کا ٹوٹنا, ووٹ کا بکھرنا اور مارکیٹوں میں جا کے نفرتوں کو پھیلانا, یہ کوئی تاجر کا شیوا نہیں ہے. حاجی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.